فرمایا کہ ہاں اب سمجھ لیں کہ صحبت یا بات بڑی، اس کا کرکس جو عرض کرنے لگا ہوں کہ صحبت کیوں چاہیے، صحبت میں کیوں آتے ہیں. آپ سوال کر سکتے ہیں میں اعتکاف اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، قریبی مسجد میں بیٹھ جاؤں، میں 10 دن کے لیے 40 دن کے لیے چلا کاٹوں، اپنے گھر میں کاٹوں، تو کیا مجھے وہ نہیں ملے گا؟ کیا خدا نہیں ملے گا؟ کیا میری تربیت نہیں ہوگی؟ میں سفر کر کے ہزاروں میل، سینکڑوں میل سفر کر کے میں شہر اعتکاف میں حضور سیدی شیخ الاسلام اور حضور قدوۃ الاولیاء کی صحبت میں آ کر بیٹھوں تو یہ اعتکاف مجھے کیا دیتا؟ سوال ہے یہ نہیں؟ یہ اعتکاف مجھے کیا دیتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. جو لوگ کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیں آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں کبھی کبھی شیطانی قوتیں ایک وائرس چھوڑ دیتی ہیں. کیا چھوڑتی ہیں؟ وائرس چھوڑ دیتی ہیں. اور وائرس کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کو، پروگرام کو کرپٹ کر دیتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی قوتیں وہ ہیکنگ کے ذریعے سے، اس وائرس کے ذریعے سے آپ کا ڈیٹا چوری کر لیتی ہیں. کبھی ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا ڈیٹا پراگندہ ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، بالکل ڈیٹا آپ کا ختم ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رحمانی قوتوں کے پاس جاتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں کوئی اینٹی سسٹم بھی دیں. تو پھر دوسری قوتیں اینٹی وائرس سسٹم بناتی ہیں. وہ اینٹی وائرس سسٹم کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو 2-3 آپشنز دیتا ہے. یا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ نے اس وائرس کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں. میں نے اگر اس کو کوارنٹائن کرنا ہے کہ صرف ایک الگ باسکٹ میں ڈال کر ایک سائٹ پہ رکھ دوں، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا مگر سائٹ پہ پڑا رہے گا. اگر چاہتے ہیں تو وائرس کو میں سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں اس کو شریڈ کر دیتا ہوں یا اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور بالکل اس کو کلیتاً ختم کر دیتا ہوں اور آپ کے کمپیوٹر سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں. یہ تیسری آپشن ہے. ایک یہ آپشن ہے. اور پہلی آپشن یہ ہے کہ میں آپ کے سسٹم کو کلین کر دیتا ہوں، اس کی کلینزنگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ وائرس کے اثرات آپ کے ڈیٹا میں سے، آپ کے پروگرام میں سے ختم ہو جائیں. اب آپ کا اختیار ہے. اگر آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہ وائرس کسی وقت بھی سوتے ہوئے بھی مجھ پر حملہ آور ہو جاتا ہے یا کمپیوٹر کے سسٹم کو خراب کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کو کلیتاً شریڈ کر دیں، ختم کر دیں، میری جان چھوڑا. آپ وائرس سے کلیتاً جان چھڑا دیتے ہیں. پھر دوسری آپشن کہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر کے لیے وائرس رہنے دیں، اس کا مزہ بھی چکھ لیں. کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی وائرس بھی رہنے دیں، ہم بھی بیچ میں ان کا مقابلہ کریں گے. آپ کہیں گے اس کو کوارنٹائن کر کے سائٹ پہ رکھ دیں تاکہ مجھے تنگ نہ کریں مگر رہنے دیں. تیسرا کہتا ہے نہیں اس کو کلین کر دیں. اب جو بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں وائرس پھر بھی مجھ پر اثر انداز یا میرے سسٹم پر کر سکتا ہے، وہ جان چھڑا لیتا. اب یہاں پر ایک اور سسٹم، اینٹی وائرس سسٹم یا وہ کمپنی ایک اور سسٹم دیتی ہے. وہ کہتی ہے اگر تم خود کچھ نہیں کر سکتے تو ایک فائر وال لگا دیتا ہوں تمہارے پروگرام پر. وہ فائر وال کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے پروگرام اور کمپیوٹر کا احاطہ کر لیتی ہے اور بیرونی دیوار آپ کی ایک قائم کر دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے ایک آٹومیٹڈ سسٹم اور ایک سیلف جنریٹڈ ان بلٹ سسٹم میں وضع کر دیتا ہوں، تم پہ چھوڑتا ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ تم اختیار غلط کرو اور وائرس تمہارے سسٹم کو کرپٹ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم فائر وال لگا دو. اس کا مطلب یہ کہ جو پروگرام تمہارے سسٹم کے لیے مضر ہوگا وہ خود سے اسے آنے ہی نہیں دے گا. جو ونڈو آپ کے ایمان کو خراب کرے گی اسے آنے ہی نہیں دے گا. جو ونڈو آپ کے یقین کو خراب کرے گی اس کے کھلنے ہی نہیں دے گا. اور جو پروگرام
آپ کے یقین کو خراب کرے گا، اسے کھل نہیں دے گا۔ آپ کہیں گے فائر وال لگا دیں تاکہ خود ہی سیلف جنریٹڈ سسٹم میرے کمپیوٹر کو محفوظ رکھے۔ اب اس کو اپلائی کریں۔ جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں آتے ہیں تو اہل اللہ اپنی صحبت میں رہ کر کبھی کبھی ہمیں اختیار دے دیتے ہیں، اور اگر مرید کمزور ہو، طالب کمزور ہو، تو فائر وال خود لگا دیتے ہیں۔ یہ جو اہل اللہ کی جو صحبت ہے یہ فائر وال ہے۔ جب حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو تکتے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، تو اللہ والوں کو دیکھتے ہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر قیامت اور خوف قیامت ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ تو فرمایا اللہ والے اپنی صحبت میں بٹھا کر اپنی تربیت کے ذریعے سے ایک فائر وال کا سسٹم لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو صحبت آپ کو خراب کرے وہ آپ کے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ جو علم آپ کے علم کو ضائع کرے وہ علم آپ کے منہاج کے دل میں داخل ہو نہیں سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میری فائر وال کا نام رفاقت منہاج القرآن ہے، میری فائر وال کا نام نسبت شیخ الورا ہے، غوث الاعظم کی نسبت کا نام فائر وال ہے، منہاج القرآن کی نسبت کا نام وہ فائر وال ہے۔ پھر اعتکاف کے یہ 10 دن وہ آپ کے پروگرام کو امپاور کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی اوور ہالنگ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر نئے سافٹ ویئر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے سافٹ ویئر مضبوط ہو جائیں اور آپ کا اینٹی وائرس سسٹم اور فائر وال کام نہ کرے تو وہ 10 دن بٹھا کر آپ کے فائر وال کو اپ گریڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو زیادہ سافٹ ویئر اور ڈالنا شروع کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو بھی سکتا تھا تو 10 دن کے بعد جب آپ جائیں گے تو وہ دروازہ ہی بند کر دیں گے جہاں سے غلط صحبت ملتی ہے۔ کمپیوٹر کھولیں گے تو وہ ونڈو کھلے گی نہیں، وہ سائٹ کھولنا چاہیں گے تو کھلے گی بھی نہیں، موبائل پر وہ پیج کھولنا چاہیں گے کھلے گا بھی نہیں، وہ بلاگ، وہ ڈسکشن، وہ کمنٹس، وہ فیس بک جو آپ کی صحبت کو پراگندہ کرتی ہے، آپ کے ادب کو خراب کرتی ہے، آپ کی تقوی کو خراب کرتی ہے، آپ کی طہارت کو خراب کرتی ہے، آپ کی نسبت کو خراب کرتی ہے، آپ کی محبت کو خراب کرتی ہے اور ادب شیخ کو خراب کرتی ہے، وہ ونڈو کھلے گی نہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کیا ہے؟ منہاج القرآن وہ فائر وال ہے جو آپ کو ہر شر سے بچاتا ہے، ہر فتنے سے بچاتا ہے، اور وہ اینٹی وائرس سسٹم ہے۔ اگر وائرس آ بھی جائے تو وہ کہتا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے، تو پھر اصل مجاہد اور اصل منہاجین وہ ہے جو کہتا ہے پہلے دن سے ڈیلیٹ کر دو، میں نے رکھنا ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے دوستی بنا کے رکھتے ہیں، کیا ہوا؟ کوئی کہتا ہے اشرار کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، اشرار کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، ابرار کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اخیار کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور اشرار کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ان سے سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا ان سے سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے ابو الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام پر وہ شکار کر سکتا ہے تو تم کیا چیز ہے؟ فرمایا اشرار کو بھی لے کر چلتے ہیں اور پھر اخیار اور اولیاء کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ نہیں، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہاں پر یا یار کی نسبت ہے یا یاروں کی دشمنوں کی نسبت ہے، دو نسبتیں ایک قالب میں رہ نہیں سکتی۔ یا اللہ والا بن کے رہو یا شیطان والا بن کے رہو۔ منہاج القرآن آپ کو وہ سسٹم دے رہا ہے کہ دوسری آپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر وائرس آ جائے تو اسے شریڈ کر کے اڑا کے پھینک دو، آپ نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد اس کی نظر نہ ہو جائے۔ اپنے ایمان کے کمپیوٹر سسٹم کو اجلا رکھیں، شفاف رکھیں، خوبصورت رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی تو کیا ہے، حضور شیخ الاسلام نے محبوب کے چہرے کا سافٹ ویئر آپ کے دلوں میں جمایا ہے۔ اگر جائیں بھی تو کوئی محبوب سے محبوب بھی کسی کا آ جائے، آپ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس نے کہا جب سے حسین دیکھا ہے حسن کی ضرورت ہی نہیں رہی کسی